بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے یہاں اولاد پیدا ہو اور اس کا نام لینے والا اس وقت دنیا میں موجود رہے جب وہ خود دنیا میں موجود نہ ہو۔ صرف ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں پہلی اولاد لڑکا ہو، اور بیٹے کی خواہش میں لوگ خصوصاً خواتین طرح طرح کے جتن بھی کرتی ہیں۔ تو آج ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کو ایک خوبصورت سا چاند سا بیٹا پیدا ہو، تو ان لوگوں کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ایک نہایت ہی مجرب روحانی عمل بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بستری کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے ہم بستری کریں گے اور اگر اس سے جو حمل ٹھہرے گا تو اس حمل سے 100% انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ اور یہ ہم بستری کا طریقہ اور یہ روحانی عمل اور یہ وظیفہ بیان کرنے والے جو ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے مصنف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر اس طریقے سے جمع کیا جائے گا اور اس سے جو حمل قرار پائے گا اس حمل سے انشاءاللہ عز و جل لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور یہ آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ اور ایک جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ اس ویڈیو کو آپ اکیلے میں دیکھیں، فیملی کے ساتھ بالکل بھی نہ دیکھیں۔ ویسے تو بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی قدرت کا انمول تحفہ ہیں۔ قدرتی طور پر بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کے امکانات تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں، البتہ بعض ایسے عوامل ضرور ہیں جو کسی ایک امکان کو دوسرے کی بنسبت بڑھا دیتے ہیں۔ ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ بہت سے لوگ مکمل ویڈیو دیکھے بغیر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے میں بتا دوں کہ اولاد نرینہ کے لیے علاج سے شریعت نے منع نہیں فرمایا۔ الحمدللہ میرا اس بات پر کامل یقین ہے کہ صرف لڑکے اور لڑکیاں ہی نہیں بلکہ سب کچھ میرا رب رحیم و کریم پروردگار ہی عطا کرتا ہے۔ اور رہی بات علاج اور وظائف کا، تو اولاد نرینہ کے لیے روحانی وظائف، دعا اور مناجات کے ساتھ دوا اور درست علاج کروانا اور کرنا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے۔ تو ناظرین چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب شہوت کا غلبہ ہو تو مرد عورت کے ٹانگوں کو اٹھائے اور نرمی کے ساتھ اپنا عضو خاص کو اپنی بیوی کے شرمگاہ میں داخل کرے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ حرکت بھی کرے اور جماع کے وقت بیوی کے پستانوں کو بھی ملے، اور جب عورت کو انزال ہو جائے تو اپنے عضو خاص کو بیوی کے شرمگاہ میں نہ رکھے ورنہ کمزوری ہوگی، بلکہ باہر نکال لے۔ اور جب شوہر پہلے فارغ ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اپنے عضو خاص کو باہر نہ نکالے، کیونکہ ایسی صورت میں عورت کو فارغ ہونے میں تکلیف ہوتی ہے اور شوہر بیوی کے درمیان نفرت بھی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر شوہر پہلے فارغ ہو جائے تو وہ اپنے عضو خاص کو باہر نہ نکالے جب تک کہ عورت نہ فارغ ہو جائے، اور جب دونوں فارغ ہو جائے تو دائیں کروٹ ہو جائے، پھر اپنے عضو خاص کو باہر نکالے اور دونوں اپنے شرمگاہ کو نرم اور باریک کپڑے سے شرمگاہ کو صاف کریں، اور دونوں الگ الگ کپڑے سے اپنے شرمگاہ کو صاف کریں، ورنہ ایک ہی کپڑا سے صاف کرنے سے بھی میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے بعد عورت دائیں کروٹ کچھ دیر کے لیے سو جائیں تاکہ نطفہ قرار پکڑے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر بائیں کروٹ سوئے گی تو ایسی صورت میں لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اب وہ عمل بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تو تھا ہم بستری کرنے کا طریقہ کار۔ اب عمل لکھتے ہیں کہ جب نیا حمل کا پتہ چل جائے تو شوہر کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے کے وقت میں جب سونے کے لیے جائے تو بیوی کے پیٹ پر اپنی انگلی سے، اپنی شہادت کی انگلی سے اس میں محمد لکھے، یعنی محمد لکھے پیٹ پر، اور دل ہی دل میں یہ نیت کرے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد ہی رکھوں گا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے لڑکا ہی پیدا ہوگا،
اور وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح سے اگر ایک کے بعد 10 حمل بھی ہوں تو انشاءاللہ ہر بار اولاد نرینہ ہی پیدا ہوگا، یعنی لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے، اور جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں اللہ انہیں اپنے رحم و کرم سے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔